اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا سے پہلے بھی ہماری کوئی زندگی تھی. جو دنیا سے پہلے ہماری زندگی تھی اس زندگی کو عالم ارواح کی زندگی کہتے ہیں. اس وقت روح اور جسم کا ایسا ملاپ نہیں تھا جیسے آپ اور ہم اب بیٹھے ہیں. روح ایک جگہ تھی، جسم دوسری جگہ تھا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ان کو اکٹھا کیا اور روح کو جسم میں داخل کر کے پوری دنیا کے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں سے سوال کیا اور اس کا جواب لیا. وہ سوال اور جواب قرآن کریم نے نقل کیا. رب کریم نے ہم سب کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو، میں تمہارا اللہ تمہارا رب ہوں؟ تو آپ اور ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ وعدے کو زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ ہمارے ماؤں کے پیٹوں میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی بات ہے. اب اکثر طور پہ لوگ اس وعدے کو یاد نہیں رکھتے. ہمارے اولیاء اللہ جو بزرگ دنیا سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ وعدہ یاد ہے. بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اب بھی ہمیں یہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا جی ہاں. اچھا یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جی ہاں سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تعلم دیوبند کی آدھی صدی تک محتمم رہے. آپ کے اور ہمارے سامنے حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین رحمہ اللہ گزرے ہیں تو مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب رب نے سوال کیا نا کہ میں تمہارا رب ہوں تو کہتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے جواب دیا بلا، جی ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے لبیک پر باقی انبیاء نے کہا اور انبیاء کی بات کے بعد انبیاء کی امتوں نے کہا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے اور اس کے بعد ہم دنیا میں آگے اگرچہ بھول گئے تو ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اسی وعدے کی آزمائش کی جائے. تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی فانی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں. آنے کا مطلب پہلے دادا ہے، پھر والد ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے. لیکن جانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پوتے پہلے جا رہے ہوتے ہیں اور والد اور دادا جان بازو کا زندہ ہوتے ہیں. تو جانے کی ترتیب نہیں ہے. دوسری بات رب کریم نے ہم سے اس بات کو بطور گلہ بیان فرمایا. یہ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھنے لگا ہوں، پہلا پارہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کنتم امواتن، تم پیدائش سے پہلے ایک قسم کی مردگی کی حالت میں تھے، یعنی روح الگ تھا اور جسم الگ تھا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا پیدائش سے پہلے. اور اس کے بعد فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ تعلق میں جوڑ دیا. یہ روح اور جسم کا تعلق کہاں جڑا ہے؟ یہ ہر انسان کے والدہ کی پیٹ میں جڑا ہے. اور کب جڑا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھا مہینہ اس کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ کے اس میں روح ڈلوا دیتے ہیں. اور جب اس میں روح آ جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی زندگی وفات تک، اس کا اللہ تعالیٰ رب العزت کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، اس کے رزق کی ترتیبیں، اس نے کھانا پینا کتنا ہے وہ سب کچھ لکھ جائے گا. اور جو اس کے آگے معاملات دنیا کے چلیں گے وہ سارے لکھ دیتے ہیں. اس کے ذمہ اولاد ہے، بچیاں ہیں، بچوں پوری ترتیب زندگی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہوا فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں زندہ کیا. اور وہ زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی. 6 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں اس روح ڈالنے کے بعد اندر رہتے ہیں، نامے میں بندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب تم دنیا میں آ گئے پھر زندہ ہو گئے اور دنیا میں تم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی تو یاد رکھنا دنیا میں دل نہ لگانا. ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ پاک آپ کو یہاں پر بھی موت دے گا، آپ کے روح کو آپ کے جسم سے نکال لیا جائے گا. تو بندہ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا. اب روح کا تعلق قبر میں ہوتا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کو جزا ملے اور اگر برا ہے تو اس کو سزا ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
मिशकात शरीफ में भी है, बाकी किताबों में भी है। फरमाया इज़ा उक़बिर अल मय्यत, जिस वक्त बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो अताहु मलकान, अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं, फ़युक़इदानिही, उसको उठाकर बिठा देते हैं, फ़यक़ूलानि लहू मन रब्बुक, और उससे सवालात और जवाबात में पहला सिलसिला सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, और तेरा मजहब और तेरा दीन क्या है, इस बारे में पूछा जाता है। ये 3 सवालात होते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा मुमिन है, नेकोकार है, तो ठीक ठीक इसके जवाबात देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मेरा दीन इस्लाम है। इस बारे में जो जो दीन के बारे में पूछते हैं वो बता देता है। तो जब वो ठीक जवाब देता है तो रब्बे करीम फरिश्तों को फरमाते हैं अन सदक़ अब्दी, ये मेरा बंदा है, इसने सच कह दिया। तो फिर इसके इनामात शुरू होते हैं। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया उसका पहला इनाम क्या है? फरमाया जाता है अलबिसू लहू मिनल जन्ना। अब ये कफन वाली तरतीब नहीं रहेगी, अब इस बंदे को जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत की एक खास वर्जी है वो पहना दिया जाता है। फिर फरमाया जाता है वफ़रिशू लहू मिनल जन्ना, जन्नत का बेड लेकर आओ, बिस्तर लेकर आओ, तो वो उसे दिया जाता है। तीसरे नंबर पे जन्नत वहां रहती है जहां है, कब्र यहां रहती है, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाने के लिए फरमाया जाता है वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत और इसके दरमियान खिड़की खोल के ताल्लुक कायम कर दो, यानी ये जन्नत की ब्रांच बन गई। हुज़ूर पाक ने फरमाया जिस वक्त खिड़की खुलती है तो क्या होता है? फरमाया फयातीहि मिन तीबिहा व रौहिहा, जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की अच्छाइयां इस तरफ मुंतकिल हो जाती है। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। एक शख्स यहाँ से बैरून मुल्क गया और वहाँ उसकी इज्जत और एहतराम शुरू हो गया, एयरपोर्ट पे रिसीव कर लिया गया है। रिसीव करने से पहले बंदा वो हिसाब किताब तो देता है ना, वो जो काउंटर होता है वहाँ पर इमिग्रेशन वाला, ये सब कुछ हिसाब दिया, बाहर निकला, सब कुछ लीगल था, रिसीव किया गया, अच्छे होटल में ले जाया गया, ये वहाँ पर पहुँचे, इसको खाना दिया गया, अच्छा बिस्तर मिला, और उसके बाद ये आराम करके उठा। तो अब जाहिर बात है मेरा घर वालों से तो रब्ता होना चाहिए, जिन बंदों के साथ विजिट पे आए उनके साथ, तो इसे वाईफाई लगाकर मोबाइल दे दिया गया, ताल्लुक हो गया है ना, बैठा कमरे में है लेकिन इसके रास्ते खुल गए। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, इतनी आसान जिंदगी कब्र की बना दी जाती है कि जन्नत और जन्नत के कांटेक्ट में इसको रख दिया जाता है। फरमाया इसी तरह जब फरिश्ते सवालात करते हैं उस मुनाफिक काफिर गलत बंदे से, तो वो कोई जवाब नहीं देता। इन सवालों के जवाब में वो एक ही बात कहते हैं अकूलो कमा यकूल और नास, जैसे लोग कहते थे मैं भी कहता था, वो कोई जवाब देकर मुतमईन नहीं कर सकता उनको। तो रब फरमाएंगे अनकाज़बा, इसने झूठ बोला। आप गौर करें, पहला लफ्ज़ था अनसदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोला, यहाँ अब्दी नहीं फरमाया कि मेरा बंदा, यानी अल्लाह पाक को उस पर गुस्सा है, फरमाया काज़ब, झूठ बोलता है, तो इसको भी 3 चीजें दे दो। क्या? फरमाया वल्बिसू लहू मिनन नार, जहन्नम का लिबास दे दो, वफ़रिशू लहू मिनन नार, जहन्नम का बिस्तर दे दो, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, जहन्नम की खिड़की खोल दो, फयातीहि मिन समूमिहा व हर्रिहा, और वहाँ की बदबूएं और वहाँ की तकलीफ और तपिश इसको आती रहेगी। अल्लाह महफूज फरमाए। तो फरमाया दुनिया में दिल न लगाना, तुम फौत हो जाओगे, फिर तुम्हारे कब्र का मामला बनेगा, और जब कब्र में रहोगे फिर रब्बुल इज़्ज़त तुमसे वहाँ सवालात करेंगे। ये जो लफ्ज़ है सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं इसका मतलब है कब्र में सवालात के लिए उठाया जाएगा, और फिर अगला जिंदगी का बाद मामला, फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर कब्र से निकलने के बाद तुम रब की तरफ लौटाए जाओगे। अगर ठीक होगा मामला तो जन्नत है, बुरा हुआ तो जहन्नम है, अल्लाह महफूज फरमाए। ये पहली बात मैंने आपकी खिदमत में करनी थी। इससे हमें एक बात समझ आ जानी चाहिए कि हम दुनिया में हमेशा की जिंदगी लेकर नहीं आए, और दुनिया में हम हमेशा के तौर पे रहना नहीं आए, बल्कि एक वक्त है। दूसरी बात, ये सूरतुल मुल्क है, सूरतुल मुल्क सूरत नंबर 67, इसकी आयत नंबर 2 है। रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फरमाया लोगो अल्लज़ी, उस रब की इबादत करो, उस रब को याद करो, खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। तो यहाँ 2 बातें हैं। पहले मौत क्यों कहा? पहले तो जिंदगी कहनी चाहिए। उलमा कहते हैं इसका एक जवाब तो ये है कि मरने से पहले, पैदा होने से पहले भी तो हमारी मुर्दगी की हालत थी ना, रूह कहाँ था, जिस्म कहाँ, और ताल्लुक में नहीं था। दूसरा जवाब ये है कि जिंदगी फानी है, इसीलिए उसको बाद में जिक्र किया, मौत यकीनी है इसलिए पहले जिक्र किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, रब ने जिंदगी पैदा की। फरमाया क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
اللہ پاک تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم میں کون بندہ ہے جو اچھے اعمال کر کے لاتا ہے. اچھا یہاں احسن ہے، اکثر نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اکثر و عملہ جس کے عمل اکثر ہوں، کثیر ہوں، زیادہ ہوں. ایک ہے احسن و عملہ جس کے عمل حسین ہوں. تو اللہ نے حسن عمل کی بات کی ہے، کثرت عمل کی بات نہیں کی. کیا معنی؟ فرمایا اعمال زیادہ ہوں لیکن ریاکاری والے ہوں، گناہگاری والے ہوں، کسی کے دکھلاوے کے لیے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. اعمال وہ ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن وہ اعمال اخلاص والے ہیں. احسن و عملہ حسن اعمال کی طلب ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. غالب اور بخشنے والا ہے، دو لفظ اکٹھے کیوں کیے؟ مفسرین فرماتے ہیں غالب اس لیے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہر صورت میں پوری ہو کے رہتی ہے. ہاں تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ بات کے ساتھ ٹھہرنا ہے یا شیطان کی بات کے ساتھ. کیا مطلب؟ جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ اے بندے ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک تمہارے اللہ کی چاہت ہے. اگر تم نے اپنی چاہتوں کو اپنے اللہ اور اپنے خالق کی چاہت کے مطابق کر دیا تو اللہ وہی کرے گا جو تمہاری چاہت ہے. لیکن تم نے اگر اللہ کی چاہت کو نہ مانا تو اللہ تمہیں تمہاری چاہتوں میں تھکا دے گا اور آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے. تو یہاں یہی فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب ہے. اللہ پاک کا کلمہ بلند ہو کے رہتا ہے. لیکن الغفور، تم اگر اللہ رب العزت کے سامنے جھکائی اختیار کر لو تو اللہ پاک تمہیں بخش دے گا، اللہ پاک تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. میں نے 3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، میں تیسرا اور آخری پوائنٹ شروع کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. یہ سورۃ المرسلات ہے، سورۃ نمبر 77 ہے. اس کا دوسرا رکوع پورا ہو رہا ہے. رب کریم آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 یہ آیات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے. فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ دن ہے لا ینطقون، اس دن کوئی آدمی بول نہیں سکے گا. کیا معنی بول نہیں سکے گا کا مطلب کیا ہے؟ لا ینطقون، بات ہی نہیں کر سکے گا. کہتے ہیں جی ہاں، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا. انبیاء کرام تو اللہ جل شانہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہوں گے اور باقی لوگ اپنے جرم کو دیکھ کر خاموش ہوں گے. نبی کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، وہ اللہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہے اور باقی اپنے جرموں کو دیکھ کر اللہ محفوظ فرمائے. اور بولنے کی اجازت اس کو ہوگی جیسے رب کریم نے اگلی صورت میں فرمایا وہی بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. تو اجازت کس کو ملے گی؟ اجازت مختلف طرح پہ ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی سفارش فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اسی طرح عالم کی سفارش ہے، شہید کی سفارش ہے، مفتی کی سفارش ہے، حافظ کی سفارش ہے، ان سب کی سفارش ہے. کہتے ہیں حق بات لکھنے والے مفتی کی سیاہی کا قلم کی سیاہی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ شہید ہونے والے کے خون کے برابر رکھ کے تولی جائے گی. تو ایک ایک چیز کی سفارش ہے، وہ آئیں گی نیکیوں کی بنیاد پہ، باقی معاملات کی بنیاد پہ یہ چیزیں آئیں گی. لیکن اس وقت جب رب اجازت دیں گے، ورنہ شروع میں بول کوئی نہیں سکے گا. رب کریم فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون. اچھا جب یہ عالم ہوگا، اگلی بات وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ایسی گنجائش کی اجازت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی کہ یہ اپنی بات کا بہانہ ڈھونڈ لیں. فَيَعْتَذِرُونَ، عذر پیش کر سکیں. اللہ یہ اس وجہ سے کیا تھا، یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے. کیوں؟ میں اس کی سمجھانے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں. بندہ بہانے تب کرتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرے گا. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں آپ نے کوئی کام اور ہم نے کوئی کیا ہو اور ہم کہ ہم نے نہیں کیا، تو ہمارے سامنے اگلا CCTV فوٹیج چلا دے بھئی یہ تمہارا کام ہے، 4 گواہ پیش کر دے، وہ کہیں آنکھوں سے ہم نے تمہیں دیکھا، پوری نشانیاں بتا دے، تو بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر جواب نہیں دے سکتا، بہانہ نہیں بنتا. تو رب فرماتے ہیں قیامت کا جو منظر ہوگا نا، تمہارے سامنے فرشتوں کی گواہیاں بھی آ چکی ہوں گی، تمہارے اعمال نامے بھی کھل چکے ہوں گے، سب کچھ آ چکا ہوگا. اور جب تم نے سب کچھ اپنا دیکھ لیا ہوگا تو اب بہانے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ اجازت بھی نہیں ملے گی کہ تم کوئی عذر پیش کر سکو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کا یہ دن ان لوگوں کے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے. اچھا جھٹلانے کی بھی 2 قسمیں ہیں. جھٹلانے کی قسم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ حدیث پاک کی کتاب، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال، وہاں پر ایک حدیث پاک آپ اکثر سنتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے. فرمایا سراسر ظلم ہے اس شخص کا فعل کہ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور وہ نماز کو نہ آئے. اللہ کے منادی کی آواز سن کے آنے پہ انکار کر دے. تو انکار 2 طرح کا ہے. ایک ہے زبانی انکار ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بہت بڑا جرم ہے،
اور ایک عملی انکار ہے کہ بندہ اذان بھی سنے اور نماز کا وقت گزر بھی جائے اور اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی تو نماز کا انکار ہی ہوا نا۔ تو یہاں بھی یہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا دین کو جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن میں بڑی خسارہ ہے۔ جھٹلانے کی بھی دو قسمیں ہیں، زبان سے جھٹلا دیں یا اپنے عمل سے جھٹلا دیں، تو اللہ پاک ہمیں دونوں جھٹلانے سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اللہ اکبر، فرمایا لوگو ڈے آف ڈیسیژن، ھذا یوم الفصل، فرمایا یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، میں نے تمہیں اور پچھلی تمام امتوں کے ایک ایک بندے کو یہاں اکٹھا کر دیا، تو لہٰذا آج تمہارا حساب ہوگا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ صرف بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونَ، اے میری مخلوق تم نے بڑی نافرمانیاں کی میری، اب تم سارے اکٹھے ہو چکے ہو، تم میں بڑے ذہین فتین بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جتنے تم سارے آج ٹھہرے ہو تمہاری طاقت اکٹھی ہو چکی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، اگر آج بھی تم کوئی چال چل سکتے ہو نا سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے مقابلے میں، فَكِيدُونَ، آؤ پھر میرے مقابلے میں چال چلو، یہ اعلان ہوگا۔ یہ اصل لفظ ہے فَكِيدُونِي، یہ نون پہ زیر ہے، اس کا مطلب یہاں گری ہوئی ہے وقف کی وجہ سے، مراد ہے آؤ مجھے کوئی چیلنج دے سکتے ہو یا میرے مقابلے میں کوئی آپ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی داؤ پیچ چلا سکتے ہو تو آؤ چلاؤ۔ تو کون چلائے گا؟ کون وہاں کیا کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی تباہی ستیہ ناس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول کے دین کو جھٹلانے والے۔ تو میرے دوستو یہ تین قرآن کریم کی آیات مختلف جگہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیدائش سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا، دوسرا پیدائش کے بعد دنیا کے حوالے سے بیان کیا، اور تیسری آیت میں میں نے آخرت اور قبر کی بات کی ہے۔ تو یہ تینوں احوال آپ کے اور میرے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ آج ہم محترم حاجی زاہد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرا یہ کہنا اور آپ حضرات کا یہ سننا ہم حاجی صاحب کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان پر رحمت اور کرم کا معاملہ نافذ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے حضرت حاجی صاحب کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد حاجی صاحب کو تو ایصال ثواب ہے ہی، لیکن یہاں اس بہانے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی بات ہے۔ میرے دوستو جانے والے کا غم بہت ہے، میں اس پر دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ حاجی صاحب کے ساتھ معاملہ کیا تھا آپ سارے اور ہم سارے جانتے ہیں۔ میں نے تو کسی بندے سے اس کی کوئی ایسا جملہ بھی اس کی زندگی میں نہیں سنا جو کوئی اس کے خلاف بولے۔ وفات کے بعد تو سارے ویسے بھی اچھا بول دیتے۔ حدیث پاک کے مطابق 40 مسلمان بھی اچھائی کی تعریف کر دیں تو کہتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے جنازے میں یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے معاملہ، تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہے، جتنا ہم ہو سکے پڑھ کے بخشیں، لیکن اپنے آپ کو بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سب اس راستے پر موجود ہیں جہاں کی بورڈنگ ہو چکی ہے، جسٹ فلائٹ کا ٹائم ہمیں پتہ نہیں، بس ہم اس معاملے میں موجود ہیں۔ میرے دوستو قیامت قبر کی فکر یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، یہ پیالہ ہے، گلاس ہے، برتن ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے، تو عربی شاعر کہتے ہیں الموت قدح، موت بھی ایک پیالہ ہے۔